ایران کے کتب خانے میں ایک قدیم کتاب ہے جس میں ایک واقعہ درج ہے۔ واقعہ ایک بزرگ ہستی کی آپ بیتی کا ہے اور اپنے سامان کی تجارت کے لیے ایسے ممالک بھی جایا کرتا جہاں سمندر میں کشتی سے سفر کرنا پڑتا۔ ایسے ہی ایک سفر پر ہمارا سامنا بڑے زوردار طوفان سے ہوا۔ کشتی طوفان کی داغ نہ لاتے ہوئے میرے سامان کے ساتھ ڈوب گئی۔ میں نے ہمت کر کے کشتی کے ایک ٹوٹے ہوئے حصے پر پناہ لی، لیکن اتنی تگودو کے بعد تھک کر اس تختے پر بے ہوش ہو گیا۔ اب جو آنکھ کھلی تو خود کو ایک ساحل کے قریب پایا۔ ہمت کر کے ساحل کے قریب گیا اور اس سوچ سے آگے بڑھنے لگا کہ شاید کوئی مدد مل جائے، لیکن میری حیرت کا عالم تھا کہ تا حد نگاہ صحرا ہی صحرا تھا۔ مجھے وقفے وقفے سے لوگوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور میں ان آوازوں پر چونک کر پھر ادھر ادھر دیکھتا کہ یہ کس طرف سے آ رہی ہیں، شاید وہاں کہیں مجھے مدد مل جائے۔ میں تھکاوٹ سے چور آگے بڑھتا رہا۔ وہاں ایسی لو چل رہی تھی کہ میرا دم گھٹتا تھا۔ پھر مجھے اندازہ ہوا یہ رونے کی آوازیں ہوا کے ساتھ ساتھ آتی ہیں جو اب آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ اب مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ کوئی شخص نظر نہ آتا لیکن رونے سسکنے کی آوازیں صاف سنائی دیتی۔ اچانک میری نظر دور ایک ٹیلے پر بیٹھے شخص پہ پڑی۔ جسم میں جتنی طاقت باقی تھی جمع کر کے اس طرف بھاگنے لگا۔ قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ شخص کچھ کہتا جاتا ہے اور روتا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کے رونے کی آوازیں رکتی ہیں، ہوا میں چاروں طرف رونے سسکنے کی آوازیں ابھرنے لگتی ہیں۔ وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھتا، تھوڑا آگے بڑھتا، پھر غم سے نڈھال ہو کر واپس بیٹھ جاتا۔ صحرا کی مٹی میں اپنی انگلی سے کچھ لکھ کر رونے لگتا اور اس کی چیخیں صحرا میں گونج اٹھتی۔ میں اس ماحول سے خوف میں مبتلا تو ہو چکا تھا، لیکن پھر خیال آیا یہاں اس شخص کے سوا اور دوسرا کوئی نہیں، مجھے ہمت کر کے اس کے پاس جانا چاہیے۔ میں آہستہ آہستہ ڈرتے ڈرتے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے جب میں پشت پر پہنچا تو میری نظر اس کی انگلی کی طرف گئی جس سے وہ صحرا کی مٹی میں کچھ لکھ رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو اس نے جا بجا صحرا کی مٹی پہ لکھا ہوا تھا حسین۔ اب مجھے یہ تسلی ہوئی کہ ہو نہ ہو یہ مسلمان ہے، جس سے میری ڈھارس بندھی اور میں اس کی پشت سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اے بھلے شخص، تو کون ہے؟ میرے سوال پر اس نے اپنی گہری سرخ آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر کہا، میرے صحرا میں مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اے اجنبی، تو بتا تو کون ہے اور یہاں اس صحرا میں کس غرض سے آیا ہے؟ میں اس کی آنکھیں اور اس کے روبدار لہجے سے خوف میں آ گیا، لیکن ہمت کر کے کہا، میں مسافر ہوں، اور تجارت سے لے کر کشتی ڈوبنے تک کی ساری کہانی اس کو سنا دی۔ پھر اپنا سوال دہرایا کہ میرے بھائی اب تو بتا کہ تو کون ہے اور تیرا کیا نام ہے؟ تو کیوں حسین کا نام یہاں صحرا میں لکھتا پھر رہا ہے، اور یہ رونے کی آوازیں کیسی ہیں جبکہ کوئی دکھائی نہیں دیتا؟ کچھ وقفے کے بعد وہ شخص یوں گویا ہوا، اے اجنبی، مجھے حیرت ہے کہ وہ کشتی کا ٹکڑا کیوں تجھے اس مقام تک لے کر آ گیا، کیونکہ یہ دنیا کا وہ حصہ ہے جہاں کوئی آدم ذات نہیں پہنچ سکتا۔ یقیناً تجھے بامقصد کسی ہستی نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو پوچھتا ہے کہ میں یہ نام مٹی میں کیوں لکھتا ہوں؟ یہ میرے آقا کا نام ہے، اور میں انسان نہیں، میں ایک جن ذات ہوں، جنات کا بادشاہ ہوں۔ میرا نام ظافر جن ہے۔ جب خدا پاک نے اس زمین پہ اپنا نائب یعنی انسان کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اس زمین پہ پہلے سے موجود مخلوق جنات کو حکم دیا گیا کہ وہ رات کی تاریکی تک محدود ہو جائیں، صحرا و بیابان سمندر کی تہوں میں غیر آباد علاقوں میں چلے جائیں۔
لیکن شریر جنات نے خدا پاک کے اس حکم کو نہ مانا، اور پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ ان شریر جنات کو ان کی جرات پہ سبق سکھائیں۔ اس جنگ میں خدا کے ماننے والے کئی جنات کے قبائل فرشتوں کے ساتھ شامل ہو کر اس جنگ کا حصہ بنے۔ ان میں میرا قبیلہ ظافر بھی خدا کے آگے سر جھکائے شیطان کے سامنے سینہ سپر کیے کھڑا تھا، اور پھر ہم نے خدا کی مدد سے شیطان کے حامی جنات کو شکست دی، اور اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے خدا پاک کے حکم کے آگے سر جھکایا اور خود کو رات کی تاریکی تک محدود کر لیا۔ پھر مجھے حکم ہوا کہ میری ذمہ داری ہے میں جنات اور انسانوں کے درمیان حائل ہو جاؤں، کسی شریر جن کو بھی انسان تک پہنچنے نہ دوں۔ عرصہ گزر گیا، میں اپنی پوری طاقت سے جنات کے اوپر اپنی پکڑ سخت کیے ہوئے تھا کہ مجھ تک خبر پہنچی میرے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ان کی آل پر انسان ظلم کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں آنن فانن اس مقام تک جا پہنچا، دیکھا کہ میرے آقا کا نواسا حسین اپنی گود میں اپنے جوان بیٹے کا لاشا لیے بیٹھا ہے، خون سے زمین کربلا رنگین ہے۔ میں تڑپ اٹھا، نہایت ادب سے ان کے سامنے حاضر ہو کر فریاد کی، اے ابو تراب کے بیٹے سیدنا حسین ابن علی، میں اور لاکھوں جنات آپ کے حکم کے منتظر ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہمیں نافرمان انسانوں کو ان کی اوقات یاد دلا دیں۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آگ نکلنے لگی۔ میں ان نافرمان انسانوں کی طرف بڑھا ہی تھا کہ سیدنا حسین کی آواز گونجی، ظافر، یہ شجاعت کا نہیں صبر کا امتحان ہے۔ اپنے دائیں بائیں دیکھو، جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل تم سے پہلے یہاں موجود ہیں۔ ظافر، غور کرو، یہ زمین پھٹنے کو تیار ہے، یہ آسمان گرنے کو ہے، میں نے ان کی مدد قبول نہیں کی۔ تو میری خوشی چاہتا ہے اور میں اپنے رب کی خوشی چاہتا ہوں۔ آج حق و باطل کی وہ تاریخ لکھی جائے گی جو آنے والی نسلوں کو نیا عزم دے گی۔ ظافر دیکھ، میں خدا کے اس امتحان میں سرخ روح ہونے کو ہوں۔ سیدنا حسین کے حکم نے میرے قدموں میں زنجیر ڈال دی، مجھ سمیت تمام ایلیا و جنات بے قابو ہو کر روتے رہے۔ میں ظافر جن اپنے قبائل کے ساتھ کربلا کا طواف کرتا رہا، اپنے آقا کے لال کو امتحان کربلا میں سرخ روح ہوتے دیکھتا رہا۔ ہاں، میں ہی وہ ظافر جن ہوں۔ اب بھی جب محرم آتا ہے، جہاں مجھے سیدنا حسین کے سرخ روح ہونے کی خوشی ہوتی ہے، وہیں مجھے ان بدبخت انسانوں کے اوپر غصہ آتا ہے جنہوں نے دنیا کے لیے اپنی عاقبت خراب کر دی۔ لیکن میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو آج تک میرے آنسو نہیں رکتے۔ میں صحرا میں نکل جاتا ہوں، اس منظر کو یاد کر کے روتا ہوں، پھر مجھے سیدنا حسین کی وہ بات یاد آتی ہے کہ ظافر، صبر کر، تب جا کے میرے آنسو تھمتے ہیں۔ اسی کتاب میں نے ایک اور واقعہ پڑھا جس میں سیدنا علی کا سامنا شیطانی جنات سے ہوا تھا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس کا ذکر عموماً ہر جگہ نہیں ملتا، یہ واقعہ بیر العلم کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں سیدنا علی نے کم و بیش 20,000 شیاطین جنات کا خاتمہ کیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اجاڑ بستی سے ہوا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے صحابہ سے دریافت کیا کہ بتاؤ یہ کون سا مقام ہے؟ جواب آیا، اسے وادی کثیب کہتے ہیں۔ اس اجاڑ وادی کی خاص بات ایک کنواں ہے جدھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قید کیے ہوئے کئی جنات کے قبیلے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قافلے کو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا، اور پھر 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اسی کنویں پہ پانی لانے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی جب اس مخصوص کنویں کے قریب پہنچے تو کنویں سے عفریت جن نمودار ہو کر چیخنے لگا۔ اس کی چیخ اور منہ سے نکلتی ہوا ایسی تھی کہ چاروں طرف آگ پھیل گئی، سوائے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام صحابہ قافلے کی طرف واپس لوٹ گئے۔ اس شیطانی آگ سے جھلس کر حضرت ابو العاص شہید ہو گئے۔ اس سانحے کے بعد حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنا علم دے کر اس طرف بھیجیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ ہمیشہ کی طرح علی کو فتح و نصرت سے نوازنا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی اس کنویں کے قریب پہنچے تو وہی عفریت جن دوبارہ کنویں سے نکل آیا اور اونچی آواز میں کچھ پڑھنے لگا۔ یہ دیکھتے ہی حضرت علی نے اس کو مخاطب کیا، میرا نام علی ہے اور مجھے سرکشوں کی سرکوبی کا حکم دیا گیا ہے۔ عفریت جن یہ سنتے ہی ان پر حملہ آور ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ تلوار ذوالفقار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ فوراً ہی کنویں سے آگ کے شعلے اور دھوئیں کا طوفان برآمد ہوا۔ بے شمار خوفناک آوازیں اور شکلیں سامنے آ گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پرسکون رہتے ہوئے قرآن کی چند آیتیں پڑھی اور وہ شعلے ٹھنڈے پڑ گئے، ساتھ ہی دھواں بھی چھٹنے لگا۔ اب حضرت علی آگے بڑھے اور پانی کا ڈول کنویں میں ڈال دیا، لیکن کنویں میں موجود جنات نے وہ ڈول واپس باہر پھینک دیا۔ حضرت علی نے ان کو للکارا کہ اگر ایسا ہے تو مقابلے کے لیے باہر آؤ۔ ان کے یہ کہتے ہی ایک اور جن کنویں سے نمودار ہوا، لیکن اس کا حال بھی پہلے والے عفریت کے جیسا ہی ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا ڈول دوبارہ کنویں میں ڈالا، جو دوبارہ باہر پھینک دیا گیا اور للکارنے پر ایک اور جن نمودار ہو گیا، اور اب اس تیسرے جن کا بھی وہی حال کیا گیا۔ اب جب یہ عمل اور 3 بار ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب سے فرمایا آپ لوگ اس ڈول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، میں اس ڈول سے کنویں میں اترتا ہوں۔ ابھی وہ نیچے کی طرف جا ہی رہے تھے کہ رسی ٹوٹ گئی۔ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو کے کنویں کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کنویں سے عجیب چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ ان آوازوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ کنویں سے ایک گرجدار آواز سنائی دی، علی ہمیں اپنی امان میں لے لو۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی، ہم تمہیں امان دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم خدا کا کلمہ پڑھو، جس پر وہ جنات راضی ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی اس کنویں سے باہر تشریف لائے۔ اس معرکے میں انہوں نے کم و بیش 20,000 شیاطین جنات کا خاتمہ کیا اور ہزاروں کو کلمہ پڑھایا۔ دوستوں، اس کتاب کے مطابق جنات کی پیدائش کی بات کی جائے تو اللہ پاک نے ایک قدرت کاملہ سے ایک ایسی آگ پیدا کی جس میں ظلمت بھی تھا اور نور بھی۔ اس نور سے فرشتوں کو وجود ملا اور نور نے ملائکہ میں اطاعت کی خصوصیت پیدا کی۔ پھر ظلمت سے جنات کو وجود ملا اور اسی طرح اس میں سرکشی کی خصوصیت غالب رہی۔ جنات ایک دکھائی نہ دینے والی ایسی مخلوق ہے جن کے بارے میں روایت عام ہے کہ ان میں کئی قسمیں پیدا کی گئی ہیں۔ ایک قسم جو ہوا کی طرح ہے اور ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ایک قسم حشرات الارض یعنی سانپ بچھو وغیرہ کی شکل میں رہتے ہیں، اور ایک قسم ایسی ہے جو انسانوں کا روپ دھار لیتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات کو نہ کچھ کھانے نہ پینے کی حاجت ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ صرف سونگ کر توانائی حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ انسانوں کی کھائی گئی ہڈیاں ان کا کھانا ہے اور جانوروں کی غلاظت ان کے جانوروں کا چارہ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنات اگر انسانوں کے درمیان ہوں تو اپنی رہائش کے لیے درختوں کے جھنڈ، بیت الخلا کی جگہ یا کچرے کے ڈھیر کو چنتے ہیں۔ زیادہ تر ویرانوں، صحراؤں، سمندر کی تہوں میں رہتے ہیں۔ دعا ہے کہ خدا پاک ہمیں جنات کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو دوستوں، آج بالکل ہی مختلف قسم کے واقعات پر بات ہوئی ہے۔
اور جلد ہی ملتے ہیں کچھ اور سچے خوفناک واقعات کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے آس پاس جاندار ہستیوں کا خیال رکھیے گا۔